میری والدہ کا سوال ہے، انہوں نے پوچھنا تھا کہ جو حضرت اویس کرنی ہے، پتہ نہیں صحابی ہیں یا تابعی ہیں، ان میں وہ پوچھتی ہیں کہ ان کے نام کے دو نفر پڑھ کے ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں اور دعا ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں اللہ سے؟ دعا اللہ سے مانگنی ہے لیکن ان کے وسیلے سے، اور ان کے نام کے نفر دو اور ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے 5 نمبر، کوشچن نمبر 5 ہے محسن بھائی کا، لاہور سے پوچھ رہے ہیں کیا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نفل پڑھ سکتے ہیں اور ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور اس کا ان کے وسیلے سے کوئی دعا کرنا کیا جائز ہے؟ یہ ساری جعلی باتیں مشہور ہیں کہ جو انہوں نے دانت توڑ دیے تھے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ اب تو مفتی اکمل صاحب بھی مانے کہ بالکل فراڈ ہے، کہتے ہیں کہ کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا۔ بھائی کیلا تو قرآن میں ذکر ہوا ہے، ان کے لیے کہاں سے کیلا نازل ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں، مولا علی اور سیدہ فاطمہ، جنہوں نے آپ کی مرم پٹی کی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے۔ تو کیا ویسے کرنی مولا علی سے اور سیدہ فاطمہ سے زیادہ عشق رسول تھے؟ بالکل جھوٹ فراڈ کے اوپر مبنی یہ واقعات ہے، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دو نفل وہ اصال ثواب والے ان کے لیے رکھے ہوئے، وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اور اس طریقے سے کسی کو نماز پڑھ کے تو اصال ثواب نہیں کرنا ہوتا، کسی کی طرف سے، میت کی طرف سے صرف صدقہ ہو سکتا ہے، دیٹس آل۔ نیکسٹ۔ کیا 2D یا 3D کارٹون بنانا یا اینیمیشن کرنا، ان کے کریکٹرز، فرضی کریکٹرز بنانا جائز ہے؟ مطلب یہ بھی ماؤس سے بنتے ہیں یا ٹیبلٹ کے پین سے بنتے ہیں؟ اور کچھ علماء کرام کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کارٹون وغیرہ بنائے تو اس میں اس کی شکل کو پورا انسانی شکل سے نہ بنائے، مطلب یا آنکھ نہ بنائے یا ناک نہ بنائے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں ٹھیک ہے۔ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 6 ہے ابرار بھائی کا، لاہور سے کمپیوٹر پہ کارٹون بنا سکتے ہیں جن کی شکل فرضی ہوتی ہے، عام انسانوں یا جانداروں کی طرح نہیں ہوتے، تو وہ بنانا جائز ہے کیا؟ اگر تعلیم کی غرض سے ہے نا، کوئی ایجوکیشن کی غرض سے ہے تو پھر تو جائز ہے۔ اصل میں تصویر وہ منع ہے جو بت پرستی کی نیت سے ہو یا اس سے کوئی فحاشی وغیرہ پھیلائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں گنجائش نکل آتی ہے۔ کل بھی میں نے ایک کوشچن کے جواب میں تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کر لی تھی۔ نیکسٹ۔ کہ یہ جو خوشبو، اچانک خوشبو آنا ایک ایسا ہوتا ہے جیسے اچانک خوشبو آئی اور 2 3 4 5 دن آتی رہتی لگاتار، تو اس کا مطلب یہ کس لیے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے خوشبو آپ کو؟ کہیں بھی جائے، کہیں جائے، چاہے جہاں ہم جائے تو خوشبو ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ اچھا ایک جیسی خوشبو آتی ہے؟ ہاں ایک ہی جیسے، چاہے جہاں ہم جائے، کہیں بھی باہر بھی جائے، کہیں بھی جہاں مطلب ہم جائے، کہیں بھی جائے تو خوشبو ہمیشہ ساتھ میں ویسی ہم محسوس ہوتی رہے، ہمیں بہت تیز آتی ہے۔ یہ اگلا سوال نمبر 7 عبداللہ بھائی کا، لکھنؤ انڈیا سے، کہہ رہے ہیں مجھے اکثر ایک بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور وہ ہفتہ ہفتہ بھی میرے ساتھ رہتی ہے، تو ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کسی عامل سے کوئی چیک کروائیں، کوئی آسیب وغیرہ یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، اور یا اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا جب تک کہ پورا اس کا انالیسز نہ کروں، تو ظاہر ہے میں تو نہیں کر سکتا، وہاں پہ ہے، میں یہاں پہ ہوں۔ نیکسٹ۔ سوال میرا یہ تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ جو ہم کہتے ہیں پری اسلامک ایرا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے اندر شادی کی کون سی اقسام تھیں، ان میں ذرا روشنی ڈال دیں علی بھائی۔ جی اگلا سوال ہے احسن صاحب کا، 8 نمبر سوال ہے ملتان کا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں شادیاں کتنی قسم کی ہوتی تھی، جیسے کہ پیسوں سے جو شادی ہو جاتی تھی اور ٹیمپریری شادی وغیرہ؟ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر تھی بھی تو اسلام میں تو کوئی ٹیمپرری شادی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کے لیے شادی کرنی ہے، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام میں یہ ہے، پہلے کیا تھا اس کا کوئی لینا دینا نہیں آپ سے۔ نیکسٹ۔ بلال بھائی آپ سے اگر مطلب جو ہو سکتا ہے مطلب بتا دو کہ مجھے جیسے مطلب جو وہ نہانے سے پہلے غسل کرنا رہتا ہے کہ مطلب جو آدمی نہا لے تھوڑا تب اس کے بعد غسل کرنا ہے؟ جی 9 نمبر کوشچن ہے شاہد بھائی کا انڈیا سے، وہ کہہ رہے ہیں وضو غسل سے پہلے کرنا چاہیے یا غسل کے بعد؟ ویسے تو سنت یہ ہے کہ پہلے استنجا کرنا ہے غسل کرتے وقت، اور پھر جسم پہ لگی ہوئی جو گندگی ہے اس کو ریموو کرنا ہے، اس کے بعد نماز کا سب وضو کرنا ہے، پاؤں اس میں چھوڑ دینے ہیں، پاؤں اینڈ پہ دھونے ہیں۔ اور اس کی حکمت یہ ہوتی تھی کہ وہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، اور اس وجہ سے چونکہ وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے نا، ٹائلیں تو نہیں ہوتی تھی اس وقت، اور پھر اس وقت
तहमद इस्तेमाल होती थी, पजामा तो होता ही नहीं था। तो पजामे में या शलवार में या पैंट में तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि पाँव आप ना धोएं, वरना तो पाँव नापाक ही रह जाएंगे, तो फिर वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। तो वो पाँव फिर बाहर निकल के धोए जाते थे। अब तो ये है कि आपने वुजू करना है, और उसके बाद गुस्ल करने के बाद वुजू इसलिए कहा जाता है कि चूंकि शर्मगाह को हाथ लगाने से वुजू टूट जाता है। अगर नहाते हुए शर्मगाह को हाथ लग गया और या कोई ऐसा अमल हुआ जिससे वुजू टूटता है, तो फिर एंड पे आप अपना वुजू तो तसव्वुर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए फिर मैंने ये बात की थी। इसमें मेरी वीडियो भी देख लें, गुस्ल के बाद वुजू करना।